السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی بغداد شہر میں لوہاروں کے بازار میں آیا اور اس نے چھوٹی چھوٹی میخیں فروخت کی، میخیں کیل جیسے ہوتے ہیں، تو وہ میخیں اس نے فروخت کی جن کی نوکیں تھیں، اور کہتے ہیں لوہار جو ہیں انہیں بھٹی میں گرم کرنے لگے اور انہوں نے خوب اسے گرم کیا تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ جب وہ نرم ہوتا ہے لوہا پگھلتا ہے تو اس کو پھر کسی بھی شیپ میں ڈال لیا جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اس طرح کیا اور اس پہ چوٹیں لگائیں، لیکن اس کو سیدھا کرنے سے وہ عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، وہ ان سے سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ پھر اس آدمی کے پاس گئے جس نے وہ بیچی تھی، اس کو ڈھونڈا اور اس سے ملے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ میخیں تو نے کہاں سے لی ہیں؟ تو وہ پہلے تو بتاتا نہیں تھا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے کسی جگہ سے ملی ہیں، یعنی کہ وہ ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ کسی جگہ سے ملی ہیں۔ پھر انہوں نے اور اصرار کیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں ایک قبر دیکھی، تو کہتا ہے کہ اس قبر میں دیکھا کہ وہ اوپر سے کھلی ہوئی ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ میت کی جو ہڈیاں ہیں ان میں میخیں پروئی ہوئی تھی، جو مردہ تھا قبر میں اس کی ہڈیوں میں میخیں پروئی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ان میخوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کہتا ہے کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر کہتا ہے ایسا کیا کہ ایک پتھر لے کے ان ہڈیوں کو توڑ کر پھر ان سے میخیں نکالی، تو یہ وہ میخیں تھیں جو ایک مردے کے جسم سے، وہ ہڈیوں سے نکلی تھی، یعنی کہ قبر سے وہ نکلی تھی، تو اس کا مطلب قبر میں اس کو عذاب ہوا تھا۔ تو میخیں جو ہیں ایسی میخیں تھیں، وہ لوہار گرم کرتے تھے اور اس کو پگھلاتے تھے، وہ پگھلتی نہیں تھی، اس طرح کی میخیں تھیں وہ، یعنی کہ عذاب کے لیے اس طرح کی میخیں استعمال کی گئی تھی کہ جو اس بندے پہ عذاب ہوا تھا، یعنی اس پہ جو قبر کا عذاب ہوا تھا تو وہ اس کی ایک نشانی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں انہوں نے ایک میت کی تدفین کی اور فارغ ہو کے ابھی قریب بیٹھے ہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ایک چپایا آیا، چپایا یعنی کہ کوئی بھی جانور لگا لیں، بکری، بھیڑ یا گائے، کوئی جانور آیا چپایا، تو وہ ادھر چل رہا تھا، پہلے وہ آیا قبر کے پاس اور کان لگا کے سننے لگا، قبر کے ساتھ کان لگا کے سن رہا تھا، اور پھر وہاں سے چلا گیا اچانک بھاگ کے، اور پھر آتا ہے دوبارہ سنتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز سے نا ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ تو پھر جن لوگوں نے وہ دیکھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وہ بات سچی تھی کہ نبی علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے اور وہ اس کو جانور سنتے ہیں، یعنی کہ انسان نہیں سن سکتے، باقی جانور اس طرح کی مخلوقیں دوسری وہ سنتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس واقعہ سے اس کی تصدیق ہوئی۔ تو یہ قبر کے عذاب کے بارے میں واقعات تھے، دو واقعات جو ابھی میں نے اس ویڈیو میں بیان کیے، اور اس سے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں قبر کے عذاب کے اوپر واقعات بیان کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔